پاکستان کے اندر سیلون اوپن کرنے کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ جو گیسٹ ہماری موجود ہیں ڈاکٹر مبین افضل، اسی سے ہی پھر میرا اوکوپنچر سے ریلیٹ ہوا. مطلب ہماری دل کی خواہشات ہے کہ جی وائٹنگ ہو اور یہ ہو، اور اس کا فیس بالکل کلیئر ہو گیا. ہم اس علاج کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ از اٹ سلو؟ اور رائٹ چینل تو ضروری ہے. آپ کی فریکلز کے لیے ٹریٹمنٹ بہت سکسیزفل ہے. آپ کے آف سیزن اور ہمارے آف سیزن میں جو سب سے بیسٹ کام ہم کر سکتے ہیں دیٹ از اے لرننگ پروسیس. السلام علیکم. نئے ٹاپک کے ساتھ اور کچھ نئے لوگوں کے ساتھ نئی گفتگو. آج کا جو ٹاپک مطلب جب میں سٹارٹ لے رہی تھی اور میں یہاں آ رہی تھی، جو میرے مائنڈ میں چیز گھوم رہی تھی وہ یہ تھا کہ ہمارے پاکستان کے اندر سیلون اوپن کرنے کا کیا کرائیٹیریا ہے. اس کرائیٹیریا پہ کیا ہم پورے اترتے ہیں؟ کیا ہم لوگ باقاعدہ پلان کرتے ہیں ان اے ایج آف 19, 18 اور 20 کہ یہ میرا کیریئر ہوگا، یہ میرا پروفیشن ہوگا، اس پروفیشن کو سیکھ کرنے کے لیے یا اس پروفیشن کو اچیو کرنے کے لیے مجھے کہاں جانا ہے؟ ہمارے پاکستان میں کتنی یونیورسٹی، کتنے کالجز ہیں جو کہ آفر کرتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو سیلون مینجمنٹ، ہیئر ڈریسنگ، اسکن تھراپسٹ، باڈی تھراپسٹ، ایستھیٹیشین، میڈیکل ایستھیٹیشینس، دیر از سو مینی کورسز جو کہ ریلیٹڈ ہیں ود دا سیلون کے بزنس سے. یہ کویشچن میرے مائنڈ میں تھا کہ کیا کرائیٹیریا ہے، اور جس شخص سے میری ملاقات ہوئی 2 دن پہلے اس نے مجھے حیران کر دیا کہ کیا اتنی پڑھائی کے بعد بھی آپ سیلون اوپن کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی پڑھائی ان کی سیلون میں یوزفل ہوئی، ان کو ہیلپ آؤٹ کیا، یا اٹس اوکے 8ویں پہ چھوڑ دیا، اسکول جانے کا دل نہیں چاہتا تو سیلون اوپن کر دیں. اس ٹاپک پہ آج بات کرتے ہیں. میرے ساتھ جو گیسٹ ہماری موجود ہیں ڈاکٹر مبین افضل. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے. الحمدللہ. تو چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. پلیز آپ تھوڑا سا اپنا تعارف دیجیے. میں بیسیکلی کینٹ میں ہی میری پرورش ہوئی، اور میرے والد صاحب جو تھے وہ اسکلفل بندہ تھا. مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے میرا، اور جو اسٹڈی ہے میری وہی کینٹ میں ہوئی، اور فوجی اداروں سے جو ہے وہ میں نے اپنی جو ہے 10 پڑھائی پرائمری اور جو سیکنڈری اسکول سسٹم ہے وہ کیا. اس کے بعد میں نے اس کے اندر تو بی ایس سی کیا، اور پھر اس کے بعد ایک شوق تھا کہ ڈاکٹر بننا تھا. وہ ایک ایم تھا میرا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. اور کیسے بننا ہے؟ MBBS میں مما نے جانے نہیں دیا، اور انہوں نے کہا جی میتھس آپ کی فیلڈ ہے، آپ نے میتھس کرنا ہے. میں نے ڈبل میتھس کے ساتھ BSc اپنا کمپلیٹ کیا، لیکن وہ ایک دل میں ہوتا ہے چھوٹا سا کہ خواہش تھی. تو پھر ایسے ہی ہومیوپیتھک سسٹم سے جو ہے میں اٹیچ ہوئی، اور میں نے 4 ایئرس پروگرام کیا، اور میں اس کی ٹاپر رہی اپنے بیچ کے اندر. اور پھر اسی سے ہی پھر میرا اوکوپنچر سے ریلیٹ ہوا. آلٹرنیٹیو میڈیسنس کا مجھے پتہ چلا، اور پھر میں اس طرح سے آلٹرنیٹیو میڈیسن کے اندر گئی، اور میں نے ماسٹر آف ڈاکٹریٹ کیا آلٹرنیٹیو میڈیسنس میں. یہ کریز تھا. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب ہم ہومیوپیتھی کے اندر نا بہت ساری ایسی میڈیسنس تھیں جو اسکن کے اکارڈنگ ورک کرتی تھیں. وہاں پر مجھے انٹرسٹ پیدا ہوا، کیوں نہ میں ہمارے کلینکس پہ جب پیشنٹ آتا تھا تو وہ ہمیں اسکن کے پرابلمس لے کر آتا تھا کہ ہمیں اسکن کی وائٹننگ کے لیے، گلو کے لیے آپ کا ہومیوپیتھک سیٹ اپ کیا کر رہا ہے. کچھ پرابلمس اینڈ کچھ خواہشات. جی خواہشات بالکل زیادہ تر خواہشات میں بھی آ جاتی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں ہومیوپیتھی میں کیا چیز مل سکتی ہے ایسی کہ جو ہم سیف سائڈ رہیں اور کیمیکل سے دور بھی رہیں اور آرگینک کے قریب رہیں. تو اس چیز نے میرے اندر ڈیولپ کیا انٹرسٹ، اور میں نے اپنی اسٹڈی جو ہے بیسیکلی یہاں پر پاکستان میں کمپلیٹ کی. اور پھر میں نے جو یہاں سے ریلیٹ ادارہ کرتا تھا سری لنکا سے، پھر ہم نے وہاں جا کر جو ہے وہ لیا. اچھا، دیٹس گریٹ. سو آپ نے پرسو کی اپنی اسٹڈیز کو سری لنکا میں جا؟ نہیں، میں نے پرسو کیا اپنی اسٹڈی کو یہیں پاکستان میں. جی، جو ڈگری ہے میری وہ سری لنکا کی، کیونکہ وہ آلٹرنیٹیو کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے. یہی فیلڈ، یہی آکوپنچر، یہی ہومیوپیتھک جی آپ کو اسکن کی طرف، استھیٹکس کی طرف، کیونکہ یہاں سے ریلیشن شپ پیدا ہوتا ہے آپ کا ہمارے سیلون والوں کے ساتھ، اسکن کی طرف کیسے لے کے گئی؟ اور اس میں کتنا علاج ہے اسکن کے لیے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو اسکن کے کامن ایشوز ہیں،
کامن ایشوز تو نہیں ہے, مطلب ہماری دل کی خواہشات ہے کہ جی وائٹنگ ہو اور یہ ہو, اور کتنا سیف ہے, کیونکہ وائٹنگ کو جہاں سے میں جس نظر سے دیکھتی ہوں میں سیف نہیں اس کو سمجھتی. جی جی بیسیکلی جو میرا اس بیوٹیشین میں آنے کا ایک چام ہوا کہ مجھے ایز اے بیوٹیشین بھی ورک کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کروں. میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تھیں اور وہ آؤٹ آف کنٹری سے آئی تھیں, اور ان کا ڈسکلریشن تھی پورا فیس, جیسے ہم چھائیاں گرتے ہیں نا مختلف پارٹ پہ ہوتی ہیں, ان کا صرف اتنا حصہ پورا ڈسکلریٹ تھا, اور وہ بہت سارے ٹریٹمنٹس کرا لیا تھے انہوں نے کیمیکل پیلنگ ایوری تھنگ کرا لیا تھا. وہ میرے پاس آئی تھیں میرے کلینک میں, اور آ کر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میرا یہ علاج کر دیں. ٹھیک ہے, آپ ہومیوپیتھی میں آئی ہوں, کیا میرا یہ علاج ہے؟ وہ اتنی ڈسپوائنٹڈ تھیں. وہ کیس میں نے لیا اور تب وہ سمجھیں کہ میرا اس میں لگن پیدا ہو گئی, اور میں نے میڈیسنس کو اسکن کی میڈیسنس کو پڑھنا شروع کیا, اور میں نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا, اور الحمدللہ اللہ نے مجھے عزت دی. آپ یقین نہیں کریں گے وہ میریکل تھا, اور اس کا فیس بالکل کلیئر ہو گیا وداؤٹ کسی کیمیکل پیلنگ کے, وداؤٹ انجیکشنز وائٹننگ کے, یا کوئی سیرمز یا کوئی کریمز وغیرہ, جسٹ پیور ہومیوپیتھک میڈیسنس. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز جو ہے اب آپ کی بات سے ہے کہ اگر ہومیوپیتھک میں علاج ہے اسکن کا, جی, لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا, مطلب کوئی ایسی پلیٹ فارم نہیں نظر آیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہومیوپیتھک کو ہم سیف سمجھتے ہیں, جی بالکل, جو ہم ایز اے پیشنٹ یا جاتے ہیں ہومیوپیتھک کو ہمیشہ بہت لوگ بلیو بھی کرتے ہیں, بالکل ایسے ہی, اور بڑا سیف سائڈ پہ ہوتے ہیں. اسکن کے ساتھ سیف سائڈ پہ کام کرنا, تو پھر ہومیوپیتھک کا یہ پلیٹ فارم کیا آپ نے اوپن کیا؟ میں اپنے سیلون سیٹ اپ پر ہی رہ کے ورک کر رہی ہوں. ہمارے پاکستان میں اس کے لیے آپ کو کوئی پلیٹ فارم نہیں دیا جاتا. آپ کا آلٹرنیٹیو بھی جیسے آپ بیوٹیشنز لوگ وہ کہتے ہیں نا یتیم ہو, ایسے ہمارے آلٹرنیٹیو کے ادارے بھی یتیم ہیں. اور دوسرا, جب ہم اسٹرگل کر رہے تھے نا, تب ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا جب ہم نے اپنی اسٹرگلز کی. اب تو اسٹرگلز, اب دیکھیں ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا, آپ اس میں سرچ کریں, اس میں ہومیوپیتھس کو سرچ کریں, اس میں آلٹرنیٹیو کے ڈپارٹمنٹس کو سرچ کریں, اس میں آپ آیورویدک کو سرچ کریں, اتنا کچھ. جی جی, بلکہ بڑا ان کو فالو کرتے ہیں. جی جی, اگر ہم دیکھیں تو چائنیز ینگ کیوں ہیں, چائنیز کی ایج کیوں زیادہ ہے, ان کا سب سے بڑا وہ جنسنگ یوز کرتے ہیں زیادہ, ان کی یہ ایک جڑی بوٹی ہے, وہ میڈیسن جو انگریزی ادویات ہیں ان پر کم جاتے ہیں, اور وہ آیورویدک اور آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹس بہت زیادہ. اب دیکھیں کلر تھیراپی ہے, واٹر سے آپ علاج کرتے ہو, سینڈ سے آپ علاج کرتے ہو, آپ مختلف شاسو سے مختلف پوائنٹ پریشر سے کر سکتے ہو. یہاں پہ میرے ذہن میں ایک کوشچن آیا ہے, ہم اس علاج کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ از اٹ سلو؟ مطلب یہ علاج جو آپ بتا رہی ہیں, اور اگر آپ کہتی ہیں ہومیوپیتھک میں ہے, وچ آئی ایم گوئنگ ٹو انکریج دا پیپل کہ اگر ہومیوپیتھک میں اسکن کے ہمارے ہیں علاج, تو اور اس میں کیونکہ اٹس ویری سیف سائڈڈ, اٹ مائٹ بی سلو. سلو ٹریٹمنٹ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں اگر آپ بیمار ہیں سالوں سے, اور آپ کہیں کہ میں ایک گولی کھا کے ایک دن میں, یا میں ہومیوپیتھ کے پاس چلا جاؤں, یا میں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں, تو میں وہ سالوں کی بیماری ایک دو دن میں ٹھیک کر لوں, یہ تو نہیں ہوتا. اور رائٹ چینل تو ضروری ہے کہ آپ کسی رائٹ چینل پہ جا رہے ہو, کوئی آپ کو اچھا. جی جی بالکل, سب بالکل ایسے ہی ہے. اب بگاڑ آپ اپنی باڈی میں پیدا کر لو, اور آپ کو کوئی ایک دن میں ہم ٹھیک ہو جائیں, یا ایک ہفتے میں ہم ٹھیک ہو جائیں. مجھے آپ اسپیسیفکلی کیا پن پوائنٹ کر سکتی ہیں کہ اسکن کے جو کامن ایشوز آج کل ہیں؟ جی جی, میں بھی گنوا سکتی ہوں, کیونکہ ظاہر ہے سیلون میں جو ہے ہر دوسرے دن ایک تو اسکن تھن بہت ہوتی جا رہی ہے. جی جی, اٹس ویری تھن ہونے کی وجہ سے ہمارے رنکلس بڑی تیزی سے آتے ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. ایک جو اس میں جس کا عمل دخل ہے, دیٹ از اے پالشر, کیونکہ پالشر از ناٹ اے اوتھینٹک ٹریٹمنٹ فار دا اسکن, مانی بھی نہیں جاتی. مطلب بلیچ فیس پہ لگانا بڑے حوصلے کا کام ہے, جو کہ بالوں کے لیے بنی ہے. تو یہ ہے. اس کے بعد ڈسکلریشن, ٹھیک ہے, اور ہمارا سن برن ہمارا,
اور گورا ہونے کے چکر میں اسکن کو جو ہے نا بہت ایکسٹریم سینسٹیو کر لینا، جس میں آپ کو گلابی گلابی سی اسکن نظر آتی ہے، اور فریکلز، یہ کامن ایشوز ہیں جس سے ہم لوگ فائٹ کرتے ہیں. ہمارے جو ہے، آپ مجھے یہ اسپیسیفک ایشوز بتائیں گے کہ اگر ہومیوپیتھک میں آپ سے کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے تو کیا یہ ٹپیکل ایشوز ہومیوپیتھک میں ریزالو ہو سکتے ہیں اسکن کے؟ میم آپ کے اس کوشچن میں بہت سارے کوشچنز ہیں. ایک تو بلیچنگ کے لیے کوشچن ہے کہ ہم بلیچنگ کرتے ہیں یا پالشر ہم نے نام دیا ہوا ہے، وہ ہارمفل ہے آپ کی اسکن کے لیے، نو ڈاؤٹ، وہ سارا کچھ سمجھتے ہیں. لیکن انڈیا اور پاکستان کے اندر یہ چیز بڑی کامن ہے، بہت زیادہ کسٹمر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں پالشر یا بلیچنگ افیکٹ کیا جائے یا یہ ٹریٹمنٹ کیا جائے لازمی، دین ہی فیشل کمپلیٹ ہوتا ہے. مبین کس کا قصور ہے؟ اگر ڈیمانڈ کرتا ہے کسٹمر، ڈیمانڈ کرتا ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے، میں بھی جا کے کسی کپڑے کی دکان پہ اپنا ایک خواب دیکھا ہوا سوٹ ڈیمانڈ کروں گی. اب یہ کس کا قصور ہے کہ اس ڈیمانڈ کے آنسر میں کیا ایک پڑھی لکھی بیوٹیشین، کیا ایک اسکلفل جس نے اسکن پڑھی ہو، جس کو پتا ہو کہ جو میں اس کو دینے جا رہی ہوں اس کے لیے بہت خطرناک ہے، آج تو اس کے جیب سے پیسے نکل آئیں گے، یہ واپس نہیں آئے گی، نہیں آئے گی نا. آپ نے اس کو کر تو دیا جو اس نے مانگا، لیکن وہ اس کو نہیں پتا. آپ ڈاکٹر کو جا کے آپریشن تھیٹر کھولنے کا تو نہیں کہتے کہ جی کھول دیں اور میرا آپریشن کر دیں. ڈاکٹر ہی ہے جو کہ سجیسٹ. سو کیا قصور کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ کلائنٹ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ دس از اندر کیس. آپ کیا آگے سے کرتے ہیں؟ آپ کتنے اسکلفل ہیں؟ یہ اتنا زیادہ ہماری وہ کہتے ہیں نا فیمس کر دی گئی ہوئی چیز ہے، جو کہ کلائنٹ تو ہماری کسی بھی فیمس چیز کے پیچھے آ رہا ہے نا، کہ اس کو وہ فیم نظر آ رہا ہے، اس کو وہ گلو اور وائٹننگ نظر آ رہا ہے، انسٹنٹ رزلٹ نظر آ رہا ہے. پالشر کی جو پیدائش تھی وہ ہماری ٹیننگ سے ریلیٹڈ ہے، اور ہمارے فیس کے فیشیل ہیئرس کو ڈسکلر کرنا تاکہ ہم لوگ گورے لگیں. یہ جو اور بہت ساری کمپنیز اس کو انکریج کر رہی ہیں، آپ کو پالشر دے دے کے، بلیچز دے دے کے انکریج کر رہی ہیں. آپ کے پوائنٹ آف ویو میں دیٹس اے ہارمفل ہے. تو کیا آپ کے پاس اس میں ہومیوپیتھک میں وائٹننگ کا ہے، ڈسکلریشن؟ جی، ڈسکلریشن کے لیے، اینٹی رنکل کے لیے، آپ کی فریکلس کے لیے ٹریٹمنٹ بہت سکسیزفل ہے. اور اس کے اندر آپ کو ایکنی ٹریٹمنٹ، ایکنی سے جو لوگ پریشان ہیں اس کا ٹریٹمنٹ اس کے اندر ہے، اور بڑا سکسیزفلی ٹریٹمنٹ ہے. آلٹرنیٹ میں بھی کچھ ہے جس کی طرف توجہ نہیں ہے پلیٹ فارم نے. آپ نے اسکل کو یوز کیا سیلون بنانے. جی بالکل، سیلون میں. اب آپ کو اگر سیلون کا سیٹ اپ مل گیا ہے تو آپ سوچتی ہیں کہ کیا آپ اس کو بالکل ضرور، کیونکہ جی ہومیوپیتھک میں بھی علاج ہے، تو دیٹس اے بیوٹیفل کمبینیشن ہومیوپیتھک کا اور سیلون سے بالکل. اور اوکوپنچر میں بھی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے اس کے پوائنٹس. جیسے ہم پوائنٹس کو جب ہم دباتے ہیں نا، پوائنٹ کو کسی کو پریشر کرتے ہیں یا نڈل لگاتے ہیں، ہمارا برین نا ایڈورفن ریلیز کرتا ہے، جو ایک ایسا پین کلر ہے جو کہ آپ کو آپ کی باڈی کو سیٹل کرتا ہے. بالکل امیونٹی. بیسیکلی جو ہمارے پریشر پوائنٹس ہیں نا، وہی بات آتی ہے اسٹڈی. آپ کی اسٹڈی کتنی ہے، آپ کے پاس اسکل ہے، یہیں سے آگے تو سارا ٹرن ہوتا ہے اسٹڈیز. پڑھائی کے ساتھ اسکل. اور آپ کی اور میری ملاقات جو ہے ہماری سیلون اسٹور کے اکیڈمی میں، بالکل نو ڈاؤٹ ایسے وی ہیڈ اے کلاس ٹوگیدر، اور ہم نے جو ہے اس دن تھیوریٹیکلی ہم نے بات کی تھی کیریٹنز اور سب چیزوں کی. آپ مجھے مطلب آپ لوگوں کو بھی یہ چیز میں بتا رہی ہوں کہ ڈاکٹر مبین سے اپروچ کرنا ہو تو ڈیفینیٹلی ان کا نمبر آپ کو سیلون اسٹور کے پلیٹ فارم سے مل جائے گا. کہ اگر ایون آپ اپنا علاج نہیں، آپ پڑھنا بھی چاہتے ہو، مطلب اس فیلڈ میں پڑھنا بھی چاہتے ہو، تو یو نو ویئر ٹو گو. کوئی ایسی ہے. اور اسکن کو ہومیوپیتھک کے ساتھ ریلیشن شپ، یہ میرے لیے بھی بہت نیا تھا، اور اسی لیے میں نے ان کو انوائٹ کیا ڈاکٹر مبین کو، کہ ہم دیکھ سکیں کہ اسکل جو ہے، اسکل مطلب میرا اینڈ آف دا ڈے یہی ایک کہنا ہے، آپ اسکلس لے کے، آپ ایجوکیشن لے کے جب بھی اس فیلڈ میں آؤ گے تو آپ اسپارک کرو گے، آپ جو ہے نکھر کے سامنے آؤ گے. اب آتے ہیں سیلون کے فیلڈ میں. آپ آئیں اور آپ نے اسی طرح ڈھونڈا کہ جی میں کہاں جاؤں کہ اب میں سیلون کا بھی سیکھوں، کیونکہ آپ کو عادت تھی سیکھ کے کام کرنے کی. نو ڈاؤٹ آپ سیلون کا سیکھنے چلیں. مجھے وہ تھوڑا سا سفر بتائیں، پھر جو وہ سفر ہمیں کہاں کدھر تک لیڈ آپ کو کرو، آپ کیسے ہمارے تک پہنچی؟
مجھے اس کا تھوڑا سا آپ جو ہے نا جیسے ہم لوگ پڑھائی کرتے ہیں, ڈگری کرتے ہیں, ڈپلوما کرتے ہیں ایک اتھینٹک چینل سے یا ایک اتھینٹک یونیورسٹی اور کالجز سے, اور میری جرنی آج سے 8 سال پہلے جو ایک پراپر ورک کرنا سوچا میں نے بیوٹیشین کے اندر کہ مجھے سیکھنا ہے اس کو اور کچھ دیکھنا ہے, اور ڈھونڈنے نکلے, اور بڑے بیڈ ایکسپیرینسز, کیونکہ آپ کو کوئی ڈپلوما ڈگری رجسٹرڈ نہیں ہے. آپ کچھ اداروں سے 3 ماہ کا کورس کرتے ہو یا جسٹ دیٹس اٹ, ادروائز اسکلس آپ کو کوئی نہیں ادارہ سکھا رہا. آپ سے ارن کرنا ہے, ادارہ یہ سکھا رہا ہے کہ بس اسٹوڈنٹ لے لیا, ان کا ٹائم ویسٹ کر دیا اور دیٹس اٹ. لیکن واحد یہ آپ کا جو پلیٹ فارم ہے یہ کچھ سالوں میں ایکٹیو ہوا. جب ہم ڈھونڈنے نکلے تھے نا, ہم یوٹیوب سرچ کر, گوگل سرچ کر, پاکستان میں کون سا ایسا ادارہ ہے جو کہ کوالیفائڈ آپ کو ڈپلوما یا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں 1 یا 2. جی بالکل, بالکل 1-2 ہیں. اپروچ اتنی ان کی بہت مشکل ہے, نو ڈاؤٹ, کہ ایک نارمل بیوٹیشین وہاں جاتے ہوئے بھی گھبراتی ہے. بالکل, وہ جس اسٹینڈرڈس پہ چل رہے ہیں نا, اس اسٹینڈرڈس پر ہم بڑا مشکل, ہم ایک ایزی راستہ ڈھونڈتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی ایک ایزی جہاں پہ ہماری اپروچ بھی ایزی ہو جائے. شارٹ کٹس بھی ڈھونڈتے ہیں. اس چیز میں لرننگ ہے, بالکل محنت ہے, سیکھنا ہی پڑے گا. جی جی, اگر آپ کو کوئی ایک اچھا پلیٹ فارم بالکل ایسے ہی ہے. پھر تقریباً 8-9 سال پہلے آپ کو پروڈکٹ ڈھونڈنا بہت مشکل تھا. That's another good point جس پہ سیلون اسٹور پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ بالکل پروڈکٹ جو ہے نا وہ جی رائٹ پروڈکٹ کیسے چوز کریں. جی, آپ کو وہ اوریجنل مل رہا ہے یا فیک مل رہا ہے. ٹھیک ہے, سب سے ایک تو پہلے آپ اسکلس کی تلاش میں, دوسرا آپ پروڈکٹ نالج کی تلاش میں. آپ کو کوئی پروڈکٹ نالج نہیں دیتا, آپ کو کوئی اسکلس پورے نہیں دیتا. آپ کو وہ کہتے ہیں نا آن اسٹیج پر آپ کو اسکل دکھا دیا جاتا ہے, اسے سکھایا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, آپ کے ادارے کا یہ ایک بڑا اچھا مجھے لگا جب ہماری ملاقات ہوئی, اور جب آپ سے میری ملاقات ہوئی, اور وہ کہتے ہیں نا دل سے ایک نکلتا ہے استاد پکڑ لیں, تو وہ استاد آپ کو سکھاتا ہے, ایک ٹریک دیتا ہے کہ آپ اسکلز بھی سیکھیں, آپ پروڈکٹ نالج میں, اور ہمارے ایز اے بیوٹیشین ہمیں پروڈکٹ نالج بھی چاہیے. آپ نے پھر سیلون اسٹور کو کہاں سے فائنڈ کیا؟ لائک آن میڈیا, اور کیونکہ ہم عموماً کوشچنس کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا کہاں سے پتہ چلا؟ جی, مجھے میڈیا سے ہی پہلے تو آپ سے ملاقات ہوئی تھی ایک سیٹ اپ پہ, تو وہاں سے ایک تو پتہ چلا, اور پھر آپ کا جو چینل ہے آرٹسٹک پرو, اس کے اندر سے مجھے پتہ چلا کہ آپ سلون اسٹور کو جوائن کیا ہے آپ نے, اور آپ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں. بیسیکلی آپ کی وجہ سے مجھے یہ پلیٹ فارم ملا. اب آپ کیا سمجھتے ہو, سیلون اسٹور کی اکیڈمی آپ نے دیکھی؟ جی بالکل دیکھی, کلاس آپ نے لی, آپ نے پروڈکٹ بھی انشاءاللہ فیوچر میں بھی یوز کریں گی, پہلے بھی یوز کرنے. کیا آپ سمجھتی ہیں ہمارے پاس کیا پیکیج ہے, مینس کہ سیلون اسٹور والوں کے پاس, یا کیا کمی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بھی ایڈ آن کر لو؟ جیسے آپ نے, جب ہم آف کیمرہ تھا, آپ نے کہا کہ ایک باکس کے اندر ڈھیر ساری چیزیں ملتی ہیں, اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین ہمارے لیے کرو گے پلیز؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. میں جب کلاس میں آئی اور میں نے آپ کی کلاس لی, کیراٹنس کے اوپر تھی. ابھی تک تمام بیوٹیشین کنفیوز ہیں, ریبانڈنگ کیا ہے, کیراٹن کیا ہے, نینو بلاسٹیا کیا ہے, نیو ٹیکنیکس کیا ہیں. ہم پرانی ٹیکنیکس پر بھی بہت ورک کر رہے ہیں, ہم نیو ٹیکنیکس کو سیکھنا نہیں چاہ رہے, ہمیں پلیٹ فارم نہیں مل رہا. ملتا نہیں. ٹھیک ہے, پہلے ہمیں نہیں ملتا تھا پلیٹ فارم. اب یہ پلیٹ فارم اس لیے مجھے اچھا لگا کہ اس کے اندر بگنرس اور جو آلریڈی بیوٹیشنز ہیں وہ آ کر اپنے آپ کو گروم بھی کر سکتی ہیں. نیو ٹیکنالوجیز, جیسے ہم باقی چیزوں میں نیو ٹیکنالوجی فالو کرتے ہیں, موبائل میں یہ نیو ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اب ہمیں لینا ہے, ہمیں پرچیز کرنا ہے. بالکل, تو جو ایز اے بیوٹیشین اپنے سلون پر کام کری ہیں وہ اپنے آپ کو گروم کر سکتی ہیں, وہ آ سکتی ہیں, نیو ٹیکنالوجیز سیکھ سکتی ہیں, پروڈکٹ کے بارے میں نالج لے سکتی ہیں. لازمت ہے ہماری لائف میں ہم آخری سانس تک سیکھتے ہیں. بالکل ایسے. تو وہ ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم 10-12 سال سے کام کریں تو آئی ایم دی بیسٹ یا آئی ایم پرفیکٹ, یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ جیسے ٹیکنالوجیز چینج ہو رہی ہیں ایسے پروڈکٹس میں بھی چینجنگ آ رہی ہے. بالکل ایسے. مختلف نیو سے نیو کر دوں کہ سیلون اسٹور میں وہ جس باکس کا آپ نے ذکر کیا تھا نا, سیلون اسٹور میں رائٹ فرام بگننگ آپ بالکل بگنر ہے,
آپ سوچتے ہو کہ یہ ایک پروفیشن آپ کے لیے بہت اچھا ہے, بالکل. سو جسٹ آپ یہ نہیں کر سکتے آپ جا کے بلڈنگ کھڑی کر لیں, آپ کو اس سے پہلے کہ بہت سارے اسٹیپس آپ کے ہیں. آپ چاہتے ہو کہ کہیں میں اکیڈیمکلی ٹریننگ لوں, مجھے سمجھ بھی ہو, مجھے تھوڑا سا مینجمنٹ کا بھی پتہ ہو, مجھے پروڈکٹس کی ٹریننگ ہو, اور کوئی مجھے آ کے ٹرین بھی کر دے تاکہ میں اپنا سیٹ اپ رن کر سکوں. آپ کو سیلون اسٹور ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے. جی جی بالکل. میں ہم تو ایون سیلونس بھی ڈیزائن جو ہے, جو ڈیزائن ہمیں کرتی ہیں, جو کہ آرکیٹیکٹ یا انٹیریئر ڈیزائنرز ہیں ہمارے پینل پہ, تو وہ بھی ہیں کہ آپ نے سیلون ہی ڈیزائن کروانا ہے, آپ کے پاس اتنا سا ایریا آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کو ود دا چیئرس اور وہ ایک کہتے ہیں لے آؤٹ جو ہے وہ تک ہم آپ کو ڈیزائن کر دیں گے. ایکچولی میں نے اس کو وہ کہتے ہیں نا ایک باکس میں ایک پیکیج کیوں کہا, وہ اس لیے کہا کہ آپ اسکلز بھی سیکھ رہے ہو, بالکل, آپ پروڈکٹ نالج بھی لے رہے ہو, آپ ایزیلی پروڈکٹ تک آپ کی رسائی بھی ہے, بالکل, کہ آپ کو یہ پروڈکٹ مارکیٹ میں آیا ہے تو آپ کو ایزیلی وہ دے بھی رہے ہیں. بالکل. دوسری بات, آپ کو بھی گروم کر رہے ہیں, آپ کے سیلون کو بھی گروم کر رہے ہیں. بالکل. ہمارے سب سے پہلا سوال بچے کہیں کہ ہم بیوٹیشین کیوں بنے بھائی, بیوٹیشین سب سے بڑا کوشچن آتا ہے کہ بیوٹیشین کیوں بنے. اچھا, میں یہاں پہ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب ایڈ آن کروں گی کہ میں بائی اسٹڈیز, یا میں نے جب اپنی اسٹڈیز فنش کی تو آئی واز انٹیریئر ڈیزائنر, ٹھیک ہے. تو میں جب آئی تو میں اس لیے آئی سیلون میں کیونکہ میں آرٹسٹ تھی. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, بیوٹیشین میں اپنے آپ کو اس لیے نہیں کہتی کیونکہ کئی دفعہ بیوٹیز والا حصہ وہ ایک حلیہ لگتا نہیں ہے, لیکن آئی واز آرٹسٹ. رنگوں سے وہ ڈائمینشنس تھی, اسی آرٹسٹری نے چونکہ پڑھائی کمپلیٹ تھی تو پھر پڑھائی کی طرف لے کے گیا, پہلے سیلون کی پڑھائی کی طرف لے کے گیا, اسکل کی طرف. اس کے بعد جب ہم نے جوائن کیا تو وی ور فلی ریڈی. تو میں آج اپنی جنریشن سے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے, جو ینگ ہمارا کراؤڈ ہے, یا جو پڑھا لکھا کراؤڈ ہے, لم سے نکل رہا ہے, بی ایم یو سے نکل رہا ہے, لکھا سے نہیں, مطلب اچھی یونیورسٹیز اور اسکول سے نکل رہا ہے, کیا آپ لوگوں نے سوچا کہ آپ جو ہے وہ اس فیلڈ کو ایز اے پروفیشن لے کے جائیں, یا خاصتاً آپ نے ایک دم سے سیلون کی بلڈنگ کھول لی اور آپ نے اسٹارٹ کر لیا؟ ایسا نہیں ہے. پلیز ہمیں کانٹیکٹ کیجیے, ہم اپنی اکیڈمی میں آپ کو اوتھینٹسٹی کے ساتھ جو ہے نا, سرٹیفکیشنز کے ساتھ, جو کہ مارکڈ ہوگا کہ وہ آپ کا باقاعدہ اوتھینٹک ہوگا, باقاعدہ رجسٹرڈ ہوگا, ہم آپ کو سکھائیں گے. آپ کو سیلون کہاں اوپن کرنا ہے, آپ کی پاکٹ کیا ہے, آپ کا ایریا کتنا ہے, آئدر اٹس اے ریزیڈینشیل ایریا, کمرشل ایریا, ڈونٹ اسکیئرڈ. اتنا سا کمرہ اور اتنا بڑا ہال, آپ کا جس ٹائپ کا بھی سیلون ہے, ہمیں انوائٹ کرو, ہاں آپ ہمارے پاس آؤ, ہم آپ کو سکھائیں گے کہ جی سیکھ کے سیلون. اور آپ یقین کیجئے, سیکھے ہوا ایک بیوٹیشین یا ایک آرٹسٹ جب وہ سیلون اوپن کرتا ہے, وہ برائٹ ہوتا ہے, وہ چمکتا ہے, وہ نظر آتا ہے. پلیز اپنی اسکل کو آپ لوگوں نے ضائع نہیں کرنا. ٹیک اٹ ایز اے پراپر پروفیشن, پراپر بزنس. اور کوئی پروفیشن, کوئی بزنس نہ ایکسپیرینس کے بغیر چلتا ہے, نہ پڑھائی کے بغیر چلتا ہے. بالکل ایسے. تو آپ کی ایجوکیشن پلس ایکسپیرینس پلس اسکل اینڈ دا نالج آف اے پروڈکٹ. پلیز ادھر ادھر مت جاؤ, کہیں نہ جائیں. آپ کو پروڈکٹس جو ہے صرف مس گائڈ کریں گے. آپ آؤ ہمارے پلیٹ فارم پہ, ہم آپ کو پروڈکٹس کی بھی ایون ایک کیا کہتے ہیں, کہاں یوز کرنی ہے, کیسے یوز کرنی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ایک سیلون چل رہا ہے اور رن اپ ہو رہا ہے, ارن کر رہا ہے. ہماری امیجنیشنز میں اس کی ارننگ آ رہی ہے, ہماری امیجنیشن میں اس کی اسکلز نہیں آ رہی, اس کا ٹائم نہیں آ رہا, بیک گراؤنڈ نہیں آ رہا, محنت نہیں آ رہی. جی بالکل ایسے نہیں آ رہا. ہم جسٹ دیکھ رہے ہیں واہ سیلون بہت بزی ہے, محلے کی بچیاں اٹریکٹ ہو رہی ہیں, 10 بچیاں سیلون والی کے پاس پہنچ گئی, ٹھیک ہے, سیلون پر ورک کر رہی ہیں. ورک کر کے انہیں کچھ آتا نہیں ہے, بس ان کو جو بتایا جا رہا ہے بس وہ اس پر رہ رہی ہیں. اس سے وہ باہر آ کر اپنے اندر کی ایک صلاحیت کو اجاگر نہیں کر پاتی کہ وہ ایز اے ہیئر ڈریسر ورک کر سکتی ہیں, ایز اے بیوٹی تھراپسٹ کر سکتی ہے, یا پھر وہ ایک میک اپ آرٹسٹ بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, سیلون مینجمنٹ, جی محلے کے اندر سیلون کھولے, آئی ڈو ریسپیکٹ, وہ بھی ہمارا اور آپ کا ہی پارٹ ہے. لیکن وہ انسٹیٹیوٹ یا اکیڈمی نہیں ہے. اکیڈمی نہیں ہے پلیز, وہ انسٹیٹیوٹ اکیڈمی نہیں ہے. آپ کو وہاں جانا پڑے گا جو باقاعدہ اکیڈمیز. اور پلیز ڈو اوپن یور آئیز. ہر سیلون اکیڈمی نہیں ہوتا, جہاں اکیڈمی لکھی ہوتی ہے وہ بھی اکیڈمی نہیں ہوتی. آپ خود آنکھیں کھولیں, آپ دیکھیں کہ ٹیچرس کون سے ہیں, ان کی سرٹیفکیشنس ہے, یہ کوئی اوتھینٹک ہیں, کہیں سے ایفیلیشن ہے, کچھ ایسا ہو,
اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو کیا پراپر سکھا رہے ہیں. اس سے زیادہ گواہی اور جو ہے وہ آپ کو مارکیٹ میں گھومنے پھرنے والا اسٹوڈنٹ دے گا کہ جی آپ کو کہاں سے ہوتا ہے. سو پلیز سیلون اسٹور کو اپروچ کرو. آپ کا شوق ہے نا, ہم اس کو پالش جو ہے وہ کر دیں گے. بہت اچھا آپ نے اسٹیپ لیا ہے. اور بگنرس کے لیے بھی سیلون جو رن کری ہیں, بیوٹیشنس کے لیے بھی بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. مجھے تو بہت اچھا لگا آپ کے پلیٹ فارم پہ آئے ہوئے. میرا آپ سے ملاقات اور آپ کی اتنی پڑھائی اور پھر بیوٹی کی لائن میں آنا, میں سوچتی تھی کہ شاید میں اکیلی ہی اس کا حصہ ہوں, لیکن نہیں, یہاں پہ بہت سارے چھپے ہوئے اتنے ٹیلنٹ موجود ہیں کہ ہم ان سے نہ پتہ کیا کیا سیکھ سکتے ہیں. کیا پتہ فیوچر میں ہم ڈاکٹر مبین کے سیٹ اپ پہ جائیں کہ ہمیں بتائیں ہومیوپیتھی کے ساتھ علاج کیسے ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے. بس میرا تو یہی میسج ہوگا سب بچوں کے لیے جو اب آ رہی ہیں, بچیاں سیکھ رہی ہیں, میں انہیں یہ کہوں گی کہ رائٹ پلیس جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کی ٹائم ویسٹنگ نہیں ہوگی, آپ کا منی ویسٹ نہیں ہوگا. آپ اس ادارے میں آئیں, آپ کو سب کچھ ملے گا. اور جہاں آپ کو سب کچھ مل رہا ہے نا, تو میرا خیال ہے اسی کو ہی چوز کرنا چاہیے, نہ کہ آپ بہت جگہوں سے ٹریپ ہوتے پتہ نہیں کتنی انویسٹمنٹ ضائع کر دو. ابھی تک تو ڈاکٹر مبین جو پہنچ رہا ہے ہمارے تک نا, وہ آلریڈی بیچارہ کافی ویسٹڈ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. کے ساتھ بتاتا ہے کہ اس نے کتنا پیسہ ویسٹ کیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو پلیز ڈونٹ ویسٹ یور منی, جلدی فیصلہ کیجیے تاکہ ہمارے پاس. بالکل ایسے ہی ہے. اور سیکھ کر آپ جب کام کرتے ہو نا کوئی بھی, اس کا مزہ اپنا ہے, اور آپ کا کسٹمر جو ہے وہ آپ سے سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. اور اس انڈسٹری میں جتنے لوگ پڑھ کر آئیں گے نا, تو اس کی یہ انڈسٹری ترقی کرے گی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مبین, تھینک یو سو مچ کا آنے کا, ہمیں ٹائم دینے کا. آپ کا بھی ٹائم قیمتی ہے, ٹائم تو اپنا بھی بڑا قیمتی ہے. بہت سی چیزیں چھوڑ کر آتے ہیں, لیکن ان کے لیے آتے ہیں تاکہ ان کو تھوڑی سی اویئرنیس دیں, یہ تھوڑا سا جاگیں, ان کو تھوڑا سا رائٹ وے میں لے کے جائیں. ایون ہمارے نیبرہڈ میں آپ نے ان کا ذکر کیا, ہمارے نیبرہڈ میں یہ انڈسٹری جتنی بوم پہ ہے اور اتنی زبردست ایجوکیشن کے ساتھ ہے. آئی وش کے فیوچر میں ہم ہوں یا نہ ہو, یہ ادارہ جس کو ہم لوگ ایک اکیڈمی کی شکل بنانا چاہ رہے ہیں سیلون اسٹور کی, یہ اتنا آگے جائے کہ یہ پراپر وہ ایک یونیورسٹی یا کالج کی طرح ابھرے, جس میں جا کر پتہ ہو, جس کا پتہ ہو کہ یہاں سے سیکھے ہوا نا واقعی سیکھا ہوا ہے. کیونکہ میں آج بھی نا, آپ یقین کریں, میرے پاس لڑکیاں آتی ہیں نا, مختلف انسٹیٹیوٹس کے نام لیتی ہیں, مجھے ایگزیکٹلی آئی جسٹ گاٹ فلیٹ کہ جی نہیں ابھی نہیں, ابھی ان کو سکھانا پڑے گا. سو کوئی ایسا ہو جہاں سے کوئی نکلے, کوئی آئے میرے پاس اور میں کہوں واو یہ وہاں سے سیکھ کے آیا ہے, اس کے اندر واقعی اسکل ہوگی. آڈینس کے لیے میسج ہے کہ اپنا ٹائم, اپنا پیسہ ویسٹ مت کریں, اور ایسے چینلز کے ساتھ شامل ہوں اور جو کہ آپ کو ایک اچھا پلیٹ فارم دے رہے ہیں, آپ کو اسکلفل کر رہے ہیں, آپ کو اچھے ٹیچرز دے رہے ہیں, آپ کو اچھی پروڈکٹس دے رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ ایک کمپلیٹ ادارہ ہے. اس کمپلیٹ ادارے کو جوائن کریں, نہ کہ آپ تھوڑا کہ ایک ہیئر ڈریسر کے پاس جا رہے ہیں یا آپ کسی ایک میک اپ آرٹسٹ کے پاس جا رہے ہیں, آپ کو سیکھ نہیں پا رہے. اور سب سے زیادہ ہمارے ساتھ ان بچیوں کا بھی تو فیوچر جڑا ہے نا. اب میرے پاس ٹرینیز 8 لڑکیاں ہیں, میرے ساتھ ان 8 کا فیوچر جڑا ہے. تو اگر میں ان کو پلیٹ فارم نہیں دوں گی یا میں ان کو تو دیکھیں 8 کا فیوچر خراب ہو جائے گا. تو اس لیے ریلیٹڈ ہزاروں کا بالکل ہزاروں کلائنٹ سفر کریں اور ہزاروں کلائنٹ سفر کریں گے. اور جو مس گائیڈنگ اور مس جو ہم کر رہے ہیں, مسنگ کر رہے ہیں اپنے سیلونز میں, کہ پروڈکٹس کے حوالے سے, اسکلز کے حوالے سے, لیک آف نالج جو ہمارا ہے, ایک ہمیں کانفیڈنس نہیں دیتا, ٹھیک ہے, وہ چیز جو ساری ہمیں اس مکمل ادارے میں مل رہی ہے. تو اس ادارے کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو مزید ترقی دے. اور سب آڈینس سے میں یہی کہوں گی, جو بگنرز ہیں, جو بیوٹیشنز ہیں, وہ آئیں اور اس پلیٹ فارم پر جو ہے اس سے مستفید ہوں, اس کی اسٹڈیز سے, اس کی پروڈکٹس سے, ہر چیز سے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آج کی چھوٹی سی یہ گفتگو آپ لوگوں کی لیے وہ اویئرنیس کہ کسی اور کے منہ سے آپ یہ سنیں کہ جی رائٹ پاتھ کیا ہوتا ہے, آپ کو کہاں پہنچنا ہے. پلیز ڈو اپروچ اس.
ہمارا آف سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے. آپ کے آف سیزن اور ہمارے آف سیزن میں جو سب سے بیسٹ کام ہم کر سکتے ہیں دیٹ از اے لرننگ پروسیس. پلیز آپ ہمیں سبسکرائب، ہمیں کانٹیکٹ نمبر آپ لوگوں کے پاس ہے، میرا بھی ہے، سیلون اسٹور کا بھی ہے، ہمیں کانٹیکٹ کیجیے گا، کامنٹس دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کہ اگلی دفعہ ہم کس کو مہمان بلائیں، ہم کیا آپ کے لیے لے کر آئیں، کیا ایسا لے کر آئیں. جو اس ٹائم 2 چیزیں میری مائنڈ میں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لائیو سیشن آپ کے ساتھ کرتے ہیں، مہمان کی بجائے آپ کی طرف جاتے ہیں. نیکسٹ ٹائم آپ کے کوشچنز آنسر ہمیں ڈائریکٹ ملیں گے، ہم کچھ ایسا نئی بات کرتے ہیں کہ تاکہ آپ لوگوں کو اس کی نالج ملے. نمبر 2، ہماری اکیڈمی جو ہے اس کی اسی کے سب سیکشنز، اسی کی فرینچائزز ہم آفر بھی کرتے ہیں کہ ہمارے باہر، اب جیسے ہم اگر پنڈی کی انویٹیشن پہ جانا چاہ رہے ہیں لیکن ابھی ہماری اکیڈمی کا سیٹ اپ وہاں نہیں ہے، اگر کبھی ہوتا ہمارے لیے یہ سیکنڈ تھاٹ ہی نہیں آتی کہ ہم جی سب چیزیں ارینج کریں، ہم وہاں جاتے اپنی کلاس کرتے، آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے گا. سو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اکیڈیمک اس میں آنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کے لیے بھی آپ کانٹیکٹ کرو. بٹ انشاءاللہ فیوچر میں آپ کے شہر میں بھی آتے ہیں، ہم اٹھ کر آ جائیں گے، آپ پلیز الرٹ رہیے گا. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوتی ہے.